مولانا روم علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات، ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ یہ واقعات، یہ نصیحتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتی۔ فرماتے ہیں ایک شخص کو ایک انمول ہیرا ملا۔ جب اسے ہیرا ملا تو اس نے وہ ہیرا لیا اور گیا صرافہ بازار۔ پتہ چلا کہ یہ ہیرا بہت انمول ہے، اس مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، یعنی اتنا قیمتی ہے مالیت کے اعتبار سے۔ تو اس نے کہا بھائی اس کی صحیح قیمت کون دے گا؟ کہا بادشاہ سلامت کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ جب ہیرا چیک کیا گیا تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ انمول ہیرا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ اگر تخت و تاج بھی دے دیں گے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا لیکن مجھے تو کسی قیمت پہ چاہیے یہ۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، ایک رات کی مہلت دیں، یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اس شخص کے پاس وزیر آیا اور کہا کہ ہیرا ہمیں دے دو، اور بدلے میں ہم تمہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ صبح جب تم محل میں آؤ گے تو محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک، کہیے تمہیں کوئی روک ٹوک کوئی نہیں روکے گا، تمہیں جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، سارا دن لے جاتے رہو، کوئی منع نہیں۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جب سورج غروب ہوگا تو یہاں سے تمہیں ایک تنکا بھی لے جانے ہم نہیں دیں۔ ڈیل ہو گئی، ہیرا اس شخص نے دیا، وہ چلا گیا۔ اب ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا کہ کب صبح ہو، کبھی اس پل کبھی اس پل، اسے چین نہ آئے، رات کٹے تو کیسے کٹے۔ ساری رات اسے یہی خیال آتا رہا کہ جلدی سے صبح ہو اور میں محل میں داخل ہوں۔ آہستہ آہستہ رات کٹتی چلی گئی اور صبح ہو گئی۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی اس نے دوڑ لگا دی، جا کے کیا دیکھتا ہے کہ محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب جب ایک ہال میں وہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر طرح طرح کے لباس ٹنگے ہوئے ہیں، مختلف اقسام کے لباس ہیں، پوشاکیں ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو صبح کا وقت ہے، پہلے ذرا کپڑے نہ بدل لیے جائیں، ذرا چیک کیا جائے۔ مختلف لباس اس نے پہنے اتارے، پہنے اتارے، کبھی پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کہتا شہزادہ معلوم ہو رہا ہوں۔ مختلف طریقے سے وہ کپڑے پہنتا رہا، بالآخر اسے ایک لباس پسند آیا، اس نے زیب تن کیا، سر پہ تاج پہنا۔ آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرے ہال میں مختلف اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اب رات بھر کا کوئی شخص بھوکا ہو، سامنے کھانا بھی ہو تو کیا کرے گا وہ؟ اس نے کہا ابھی تو صبح کا وقت ہے بھائی، پہلے کھانا کھاتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، سامان اٹھانے کے لیے سارا دن ہے، چلو ذرا کھانا کھائیں۔ اب شاہی کھانے ہیں، کبھی اس پہ کھانے پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، کبھی وہاں پہ کبھی وہاں پہ۔ سیر ہو کے اس نے کھا لیا تو آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شاہی بستر لگا ہوا ہے اور غلام جو ہے وہ پنکھے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یار ابھی تو صبح کا وقت ہے، ایسی بھی جلدی کیا ہے، تھوڑا سستانہ لیا جائے، تھوڑا آرام کیا جائے۔ اب وہ شاہی بستر کے مزے لینے لگا، سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا غلاموں نے کام شروع کیا، پنکھا جلنا شروع کیا، اور وہ رات بھر کا جاگا ہوا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا ہوا تھا، وہ تو زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ اچانک کسی نے اسے جگایا پاؤں سے، اٹھو بھائی۔ وہ اٹھا، گھبرا کے سامان اٹھانے لگا۔ میں نے کہا صبر کرو، پہلے ہماری بات سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وقت ختم ہو گیا، چلیے۔ اس نے کہا ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا، کوئی شے نہیں اٹھائی یہاں سے۔ میں نے کہا بھائی اب وہ مرضی آپ کی تھی، ہم نے تو پورا موقع دیا آپ کو، آپ کو بھیجا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا، آپ کو سمجھایا گیا،
کہا نہیں لیکن میں نے تو سونے میں ضائع کر دیا وقت. وہ تمہاری مرضی تھی. وہ زبردستی اٹھانے لگا, انہوں نے اس کو پکڑا اور اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا. مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اور ہماری لائف, اس میں کتنی مماثلت ہے. یعنی آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے, اور عنقریب وہ مقصد کسی بھی وقت پورا ہو جائے گا, ٹائم ختم ہو جائے گا. تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے سونے میں, کھانے میں, یار برگر کہاں کا اچھا ہے, اب بریانی کہاں کی اچھی ہے. ہمارے طلبہ بھائی کو ساری کراچی کی بریانیاں بھی پتہ ہے کہاں پہ ملتی. ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہاں کی بریانی اچھی, کہاں, یہ سب پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اب جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا, تو وہ اس وقت یہی کہتا ہے, ارے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, فرشتوں مجھے تھوڑی مہلت دو, میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں, 2 رکعت نفل پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی, ٹائم از اوور. کہتا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو, 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے دو, 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو. کہتے ہیں نہیں جی, ٹائم پورا ہو گیا, تمہیں پورا موقع دیا گیا. وہ کہتا ہے کچھ صدقہ کر لوں, کوئی خیرات کر لوں, کچھ نیک کام کر لوں, کوئی پورا ٹائم ختم. ابھی وقت ہے آپ کے پاس, اللہ نے ایک موقع اور دیا. ہم آج کی رات بیٹھے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں ہمارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے. غنیمت سے اگر موقع مل جائے تو آج اپنی زندگی میں آج کی رات کو تبدیلی کی رات بنائیں. لائف چینج ہونی چاہیے. یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے. یہ ہر وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ملتا رہے گا. کچھ نہیں پتا بھائی. کیا جوان نہیں جاتے, بچے نہیں جاتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, نہیں, ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے پھر موقع ہاتھ نہیں آتا. آج موقع ہے, آپ جو کریں